الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى صدق اللہ العظیم۔ واقعہ معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار کرنا، یہ بڑا ہی تاریخ اسلام کا انوکھا ترین واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف فرما تھے۔ اچانک چھت جو ہے وہ کھل گئی، حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی خوشخبری سنائی۔ نبی کریم علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، مسجد حرام سے بیت المقدس پہنچے، وہاں انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی اور وہاں سے آگے آسمانوں پر تشریف لے گئے اور ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے اور پھر اس سے آگے لا مقام پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی سر کی آنکھوں کے ساتھ دیدار فرمایا۔ اور یہ دنیا کے اندر یہ شرف جاگتی آنکھوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، اور کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دنیا کے اندر ممکن ہی نہیں ہے۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیات ہیں۔ اور فرمایا کہ پھر نبی کریم علیہ السلام اس رات کے تھوڑے حصے میں ہزاروں لاکھوں کلومیٹر کا جو سفر تھا وہ کر کے واپس بھی تشریف لے آئے، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام واپس پہنچے تو ابھی آپ کا بستر گرم تھا، اور جس کمرے سے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے اس کی کنڈی جو ہے وہ ابھی تک ہل رہی تھی۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک عظیم معجزہ ہے۔ واقعہ معراج جو ہے اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصہ تو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اس کو کہتے ہیں اسراء، جس کا قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ دوسرا اس کا حصہ ہے مسجد اقصی سے لے کر ساتوں آسمانوں تک، اور پھر اس سے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ تک نبی کریم علیہ السلام کا پہنچنا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کے اس ساتوں آسمانوں کا جو سفر تھا، اس کی 10 منزلیں علماء کرام نے بیان فرمائی ہیں۔ 7 منزلیں تو وہ تھیں جو ساتوں آسمانوں کی ہیں، نبی کریم علیہ السلام ہر آسمان پر رکتے اور اس کے جو ہے وہ جو بھی واقعات وہاں پر رونما ہوئے وہ روایتوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پھر 8ویں منزل تھی نبی کریم علیہ السلام کی سدرۃ المنتہا، اس سے آگے 9ویں منزل تھی نبی کریم علیہ السلام کی مقام مستوی۔ یہ سدرۃ المنتہا سے آگے ایک مقام ہے، وہاں نبی کریم علیہ السلام کی 9ویں منزل تھی، اور 10ویں منزل تھی مقام دنا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا خاص مقام، جہاں نبی کریم علیہ السلام پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ یہ 10 جو ہے وہ منزلیں نبی کریم علیہ السلام کے سفر معراج کے تھیں۔ ویسے تو ہر جگہ جو ہے وہ معراج کے واقعے کے اندر بہت سارے سبق ہیں، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن آج ہم نے جو واقعہ سننا ہے وہ ہے سدرۃ المنتہا کے مقام پر جو واقعات رونما ہوئے، وہ روایتوں کے اندر کیسے بیان کیے گئے ہیں اور ان واقعات کے اندر ہمارے سیکھنے کے لیے کیا کچھ ہے، آج ہم وہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ کیا فرمایا؟ اور انہوں نے تو وہ جلوہ 2 بار دیکھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس سے مراد نبی کریم علیہ السلام کا جب آسمان سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کر کے واپس لوٹ رہے تھے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 50 نمازیں ادا نہیں کر سکے گی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں
اور ان میں کچھ کمی کروا لیں۔ تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 5 نمازیں کم ہوئیں۔ یوں ہی نبی کریم علیہ السلام 9 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لے آئے اور وہاں سے واپس اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو 45 نمازیں کم ہو کر 5 نمازیں جو ہے وہ رہ گئی۔ تو فرمایا کہ اس آیت کے اندر اسی واقعے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا ہے۔ تو گویا اس رات نبی کریم علیہ السلام نے 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا۔ ایک مرتبہ تو دیدار کر کے واپس آ رہے تھے، پھر دوبارہ نمازیں کم کروانے کے لیے 9 مرتبہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ تو کل اس معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام 10 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ تو اس آیت کے اندر اسی واقعے کو بیان فرمایا ہے۔ شاعر نے کیا خوبصورت انداز میں اس واقعے کو جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ فرمایا فرق طالب و مطلوب کا سمجھے کوئی، فرق طالب و مطلوب کا سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام کا سفر معراج، اس کے اندر اگر کوئی سمجھے تو طالب اور مطلوب کا فرق سمجھ سکتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی طلب کی، آپ طالب تھے دیدار الہی کے، لیکن نبی کریم علیہ السلام وہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دیدار کے لیے اپنے پاس بلایا ہے۔ یہی طالب اور مطلوب کے اندر فرق ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حبیب اور کلیم کے اندر بھی فرق یہی ہے۔ حبیب وہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام بھیج کر خود اپنے پاس بلایا، اور کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دیدار کے لیے کوہ طور پر جو ہے وہ حاضری دی اور وہاں پر جا کر دیدار الہی کی تمنا کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا کہ میرے محبوب کو معراج کی خوشخبری سنائیں اور انہیں یہ بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے پاس جو ہے وہ بلا رہا ہے۔ فرمایا فرق طالب اور مطلوب کا سمجھے کوئی، قصہ طور و معراج، یعنی کہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام خود حاضر ہوئے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کے لیے، لیکن معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو بلایا تھا۔ اسی طرح آگے کیا کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی دیکھی تو برداشت نہ کر سکے، غش کھا کر گر گئے، کوہ طور جو ہے وہ سارا جل کر سرما بن گیا۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں میں ایسے گم ہوئے کہ ایک اس معراج کی رات نبی کریم علیہ السلام نے 10 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنی جاگتی آنکھوں کے ساتھ دیدار کیا تھا۔ یہ فرق ہے طالب اور مطلوب کا۔ فرمایا کس کو دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھے، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ کی ہمت پہ لاکھوں کروڑوں سلام ہو، جنہوں نے 10 بار اللہ پاک کا دیدار کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تجلی دیکھی تھی لیکن غش کھا کر جو وہ پہاڑ پر گر گئے تھے۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اب آگے کیا کہا، عند سدرۃ المنتہا، یعنی وہ جنہوں نے 2 بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا، اللہ پاک کے جلوے دیکھے۔ کہاں پر دیکھے؟ فرمایا عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس، یعنی نبی کریم علیہ السلام اس مقام سے بھی اوپر تشریف لے گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کیا۔ آگے کیا فرمایا، عندہا جنت المأوا، فرمایا اس کے پاس جنت الماوا ہے۔ اب یہ جنت الماوا یہ جنت کا ایک درجہ ہے، اور جنت الماوا جنت کا وہ مقام ہے جہاں حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہے۔ اب سدرۃ المنتہا سے آگے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے۔ فرمایا جب نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو وہاں پر کیا ہوا؟ فرمایا جب سدرہ پر چھا رہا تھا جو چھا رہا تھا۔ اب کیا چیز چھا رہی تھی؟
علماء کرام نے اس کے دو معنی بیان کیے ہیں اور دونوں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا اس کا معنی یہ ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو سدرۃ المنتہا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور نے جو ہے وہ ڈھانپ لیا۔ حدیث مبارکہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک کے نور نے سدرۃ المنتہا کو ڈھانپا تو وہ ایسے روشن ہو گیا کہ اسے دیکھنے کی کسی کے پاس طاقت بھی نہیں تھی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کو اللہ پاک نے یہ مقام اور طاقت عطا فرمائی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھ بھر کر اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی کو وہاں ملاحظہ کیا تھا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کی خواہش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی کہ ہم باری تعالیٰ تیرے محبوب علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ اجازت عطا فرمائی، تو وہاں سدرۃ المنتہا کے پاس اتنی زیادہ تعداد کے اندر فرشتے آئے کہ ان کے نور کی روشنی سے وہ سدرۃ المنتہا کا مقام روشن اور منور ہو گیا۔ اور اس کو حدیث پاک کے اندر کیسے بیان کیا؟ فرمایا اس وقت سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر ایک فرشتہ موجود تھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک کے اندر بیان کیا ہے اور فرمایا کہ ہر پتے کے اوپر ایک فرشتہ موجود تھا اور ہر فرشتہ سبحان اللہ کی جو ہے وہ صدا لگا رہا تھا نبی کریم علیہ السلام کا دیدار کر کے۔ ہیں عرش بری پر جلوہ فگن محبوب خدا سبحان اللہ، ایک بار ہوا دیدار جسے 100 بار کہا سبحان اللہ۔ اور آگے کیا کہتے ہیں؟ سمجھے حامد انسان ہی کیا، یہ راز ہے جس حسن و الفت کے، خالق کا حبیبی کہنا تھا خلقت نے کہا سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات کتنا جو ہے وہ اپنا قرب عطا فرمایا۔ اب علماء کرام نے یہ بیان کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے کیا چیز، یہ مقام جو ہے جہاں سے آگے نبی کریم علیہ السلام تشریف لے گئے تھے، یہ ہے کیا چیز؟ تو فرمایا کہ سدرۃ المنتہا یہ ایک بیری کا درخت ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ موجود ہے۔ اس کی جڑیں جو ہے وہ 6 آسمان کے اندر ہیں اور اس کی شاخیں 7 آسمانوں کے اوپر جو ہے وہ اس سے بھی اوپر بلند ہیں، یعنی 7 آسمانوں سے اوپر اس کی شاخیں پہنچی ہوئی ہیں۔ اور اس کے پھل فرمایا کہ مٹکوں جیسے اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح بڑے بڑے اس کے پتے ہیں۔ اب اس کو سدرۃ المنتہا کہتے کیوں ہیں؟ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ فرشتوں، شہیدوں اور متقی لوگوں کی جو روحیں ہیں وہ سدرۃ المنتہا کے مقام سے اوپر جو ہے وہ نہیں جا سکتی، اس لیے اس مقام کو جو ہے وہ سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ زمین سے اوپر جو چیز بھی پہنچتی ہے، زمین سے اوپر جانے والی چیزوں کی اور آسمان سے نیچے جو بھی چیز آتی ہے اس کی حد سدرۃ المنتہا ہے۔ آسمان سے نیچے جو بھی چیز آنی ہے اس کی حد بھی سدرۃ المنتہا ہے، اور زمین سے اوپر جس چیز نے بھی جانا ہے اس کی حد بھی کیا ہے؟ سدرۃ المنتہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی یہیں پر جو ہے وہ تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اس رات انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں یہ عرض بھی کی تھی، یا رسول اللہ اگر میں ایک پر کے برابر بھی، ایک بال کے برابر بھی اس مقام سے اوپر گیا تو میرے سارے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ تو یہاں پر علماء کرام نے بڑا پیارا واقعہ لکھا ہے کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے واپس آ کر جبرائیل امین علیہ السلام کا یہ واقعہ سنایا کہ اس رات جب نبی کریم علیہ السلام نے جبرائیل امین سے کہا کہ اے جبریل سدرۃ المنتہا تک تو آپ میرے ساتھ آئے ہیں، اب آگے چلیے، تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کی تھی؟ یا رسول اللہ اگر ایک بال کے برابر بھی میں اوپر چلا گیا تو میرے سارے پر جو ہے وہ جل جائیں گے۔ تو یہاں پر جب یہ واقعہ عاشقوں کے سردار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ وہ جبرائیل تھے، انہوں نے کہا کہ اگر ایک بال کے برابر بھی اوپر گیا تو میرے پر جل جائیں گے، اگر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تو میں سارا کا سارا بھی جل جاتا، تو آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کا ساتھ کبھی نہ چھوڑتا۔ یہ عشق تھا، یہ خواہش تھی
اور آپ نے پھر اس کو سچا بھی کر کے دکھایا کہ جب ہجرت کی رات نبی کریم علیہ السلام غار کے اندر پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس غار کے اندر پہلے میں جاؤں گا، ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی جانور اس کے اندر موجود ہو اور آپ کو نقصان پہنچا دے۔ آپ خود غار کے اندر گئے، سارے جب غار کی صفائی کی، سارے سوراخ بند کیے، اور جب کپڑا ختم ہو گیا تو وہاں پر اپنی ایڑی رکھ کر جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور نبی کریم علیہ السلام نے آپ کی گود کے اندر آرام کیا۔ سانپ نے آپ کو جو ہے وہ ڈسنا شروع کیا، لیکن آپ نے اپنے منہ سے آ او کی آواز نہیں نکالی، کہیں میرے محبوب علیہ السلام کے آرام میں خلل نہ آ جائے۔ آخر کار آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی کریم علیہ السلام کے چہرے پر گرے تو نبی کریم علیہ السلام کی آنکھ کھلی۔ فرمایا صدیق کیا ہوا؟ فرمایا یا رسول اللہ نیچے سے کوئی جانور مجھے ڈس رہا ہے۔ جب آپ نے ایڑی ہٹائی تو وہ سانپ نے کئی جو ہے وہ ڈنک آپ کو مار لیے تھے۔ آپ نے اپنے عشق کو سچا بھی کر کے دکھایا۔ یہ وہ مقام تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اصحاب کو عطا فرمایا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں بھی دعا کرنی چاہیے اللہ پاک ان کے عشق کا صدقہ ہمیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پکی اور سچی جو ہے وہ محبت عطا فرمائے۔ سدرۃ المنتہا کی ایک خصوصیت علماء نے یہ لکھی ہے کہ سدرۃ المنتہا چونکہ یہ بیری کا ایک درخت ہے، فرمایا اس درخت کے ہر پتے کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہوا ہے۔ اس درخت کے ہر پتے کے اوپر نبی کریم علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹے، جب بھی اللہ پاک کا ذکر کرو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب علیہ السلام محمد کا بھی ذکر کیا کرو، کیونکہ میں نے عرش کے پایوں پر، آسمان میں ہر جگہ، جنت کے ہر محل کے اوپر، اس کے محلات پر، اس کے محلات کے دروازوں پر اور جنتی پیالوں پر اور سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر اس نام کو یعنی نبی کریم علیہ السلام کے نام محمد کو لکھا ہوا پایا ہے۔ اس لیے جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر کرو تو ساتھ اس کے محبوب علیہ السلام کا ذکر بھی کیا کرو۔ یہ آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام کے اس نام کی تو کتنی برکتیں ہیں، یہ تو انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ علماء نے لکھا ہے، روایتوں کے اندر آتا ہے، کل قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کو محمد کہہ کر ندا دے گا تو اس وقت جتنے محمد نام کے لوگ ہوں گے وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں نے تو اپنے محبوب علیہ السلام کو آواز دی تھی، تو لوگ کہیں گے باری تعالیٰ ہم نے بھی یہ نام تیرے محبوب علیہ السلام کی محبت میں رکھا تھا۔ تو فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے نام پر نام رکھنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام لوگوں کی بخشش فرما دے گا۔ یہ صرف نام محمد رکھنے کی برکت ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی اولاد بیٹا پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا چاہیے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اس کی برکتیں جو ہے وہ نصیب ہوں گی۔ پکارنے کے لیے کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں، جیسے محمد مصطفیٰ نام رکھ لیا، اب اسی طرح اور بھی کوئی نام آپ رکھ سکتے ہیں، محمد علی حسن، محمد علی معاویہ، کوئی بھی آپ اس طرح کا نام رکھ سکتے ہیں، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے نام کی برکت حاصل کرنے کے لیے محمد نام اپنے بچوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ آگے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ سدرۃ المنتہا یہ جو مقام ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہائش ہے۔ یہاں پر جبرائیل علیہ السلام تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو بھی آپ کو پیغام ملتا تھا انبیاء کرام تک پہنچانے کے لیے وہ آگے جو ہے وہ جبرائیل امین علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ پیغام جو ہے وہ انبیاء کرام کی بارگاہ میں پہنچایا کرتے تھے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے دیگر جتنے انبیاء کی بارگاہ میں حاضریاں دی ہیں وہ ساری اتنی نہیں بنتی جتنی نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں انہوں نے حاضریاں دی ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے تقریباً 24,000 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا سے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی ہے، 24,000 مرتبہ۔ اور کسی نبی کے پاس 30 مرتبہ حاضری دی، کسی کے پاس جو ہے وہ 60 مرتبہ حاضری دی، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے پاس
اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے لیے 24,000 مرتبہ جبریل علیہ السلام نے حاضریاں دی ہیں۔ جب نبی کریم علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے تو وہاں پر آپ کو 3 پیالے پیش کیے گئے۔ ایک پیالے کے اندر پاکیزہ شراب تھی۔ شراب سے یہ آج کی دنیاوی گندی شراب مراد نہیں ہے، پاکیزہ جنتی شراب جو ہے وہ مراد ہے۔ فرمایا ایک پیالے میں وہ تھی، وہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ دوسرے پیالے کے اندر شہد تھا اور تیسرے پیالے کے اندر دودھ تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے دودھ والے پیالے کو جو ہے وہ پسند فرمایا۔ اور پھر اس سے پہلے بیت المقدس کے اندر بھی نبی کریم علیہ السلام کو اسی طرح 3 پیالے پیش کیے گئے تھے، وہاں بھی نبی کریم علیہ السلام نے دودھ کو جو ہے وہ پسند کیا تھا۔ اور روایتوں کے اندر آتا ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے دودھ کا پیالہ پسند فرمایا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی ہی الفطرۃ انت علیہا، یعنی یا رسول اللہ یہی فطرت ہے جس پر آپ ہیں، دودھ جو ہے وہ یہ دین اسلام کی فطرت میں سے ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے علم اور جو ہے وہ دودھ کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہے۔ دودھ جسم کو مضبوط کرتا ہے اور علم بندے کی روح کو مضبوط کرتا ہے، اور روح کی جو بیماریاں ہیں ان کو دور کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو دودھ ہے یہ فطرت میں سے ہے۔ اب فطرت کیا ہے؟ یہاں اس کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ فطرت پر ہیں، تو اس سے مراد کیا ہے؟ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ فطرت سے مراد یہاں پر دین اسلام ہے، یعنی جو بھی بندہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دراصل دین اسلام کی فطرت پر ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد اس کے والدین جو ہے وہ اگر غیر مسلم ہوتے ہیں تو اسے غیر مسلم بنا دیتے ہیں، اگر اس کے والدین گمراہ ہوتے ہیں تو اسے بھی گمراہ بنا دیتے ہیں، لیکن دراصل ہر بچہ دین اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ 9 چیزیں جو ہے وہ فطرت میں سے ہیں۔ نمبر 1 فرمایا مونچھیں کم کرنا، مونچھیں کٹوانا، یہ دین اسلام کی فطرت میں سے ہے۔ دوسرا جو ہے وہ فرمایا داڑھی بڑھانا، یہ دین اسلام کی فطرت میں سے ہے۔ تیسرا فرمایا مسواک کرنا، ناک میں پانی چڑھانا جیسے ہم وضو کے اندر کرتے ہیں۔ 5ویں نمبر پر ناخن کاٹنا اور پورے دھونا، یہ جب ہم وضو کرتے ہیں تو پورے بھی انگلیوں کو دھوتے ہیں، تو یہ بھی کیا ہے؟ فطرت میں سے ہے۔ اسی طرح بغل اور زیر ناف کے بال صاف کرنا، اور نمبر 9 پر ہے پانی سے استنجا کرنا۔ یہ 9 چیزیں جو ہے وہ دین اسلام کی فطرت میں سے ہیں، اور ان پر علماء کرام کہتے ہیں ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ آخری چیزیں تو کافی ساری باقی ہیں لیکن ہمارا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو آخر میں ایک شرعی مسئلہ عرض کر کے انشاءاللہ بیان کو ختم کرتے ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ جو ہے وہ بعض اوقات دوسروں پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ گفتگو کے اندر کسی سے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہمارے بچوں کی بھی یہ عادت ہوتی ہے، اور بعض کم عقل بڑے بھی اس کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسروں پر لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں۔ تو شرعاً یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں کہ کسی بھی مسلمان پر لعنت کرنا یہ ناجائز اور گناہ کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے، فرمایا کہ مسلمان تانا دینے والا نہیں ہوتا۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ مسلمان لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ مسلمان جو ہے وہ گندی اور فحش اور بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہوتی کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر جو ہے وہ لعنت بھیجے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کی یہ عادت بھی ہوتی ہے کہ لوگوں پر تو لعنت بعض اوقات کرتے ہی ہیں، بعض لوگ جو ہے وہ زمانے پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، ہوا کو لعنت کر رہے ہوں گے، ہوا زیادہ چل جائے اس پر لعنت بھیج دیں گے۔ اسی طرح بعض اوقات جو ہے وہ کوئی دن ان کا اچھا نہیں گزرا تو اس دن پر لعنت بھیج دیتے ہیں، تو یہ شرعاً جائز کام نہیں ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے، اور حدیث پاک کے اندر یہاں تک جب بیان کر دیا گیا کہ ایک مسلمان کی شان کے لائق یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے مسلمان پر جو ہے وہ لعنت کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرعی احکام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔